قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج ہم نے غزوہ خیبر کو انشاءاللہ دیکھنا تھا۔ گزشتہ 2 نشستوں میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرب سے باہر جو سلطنتیں تھیں ان کو خطوط جو آپ نے لکھے وہ 5 خطوط ہم نے دیکھے تھے۔ آج انشاءاللہ غزوہ خیبر دیکھیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا غزوہ خیبر خطوط سے پہلے ہوئی تھی، ترتیب میں ہمارے ہاں ترتیب الٹ ہو گئی ہے۔ خطوط حضور نے ایک ہی وقت میں 6 لوگوں کو ایک ہی دن میں لکھے تھے، وہ غزوہ خیبر کے بعد آپ نے لکھے تھے۔ ہم غزوہ خیبر کو بعد میں دیکھ رہے ہیں، ہم نے خطوط پہلے دیکھ لیے ہیں، اس لیے تاریخ کے حوالے سے اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ جب آپ صلح حدیبیہ سے واپس آئے ہیں اس کے چند ماہ بعد ہی آپ غزوہ خیبر کے لیے چلے گئے۔ یہ 7 ہجری کو محرم میں ہوئی ہے۔ خیبر کا جو مقام ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ مدینہ ہے، مدینہ سے اوپر شمال کی طرف یہ خیبر لکھا ہوا ہے۔ مدینہ سے شمال کی طرف جائیں تو یہ خیبر کا علاقہ ہے تو یہ بھی ایک درہ ہے، حرہ جسے ہم کہتے ہیں، لاوے کے پہاڑ ہیں۔ 2 ہی چیزیں ہیں یہاں پر، یا کھجوروں کے درخت ہیں یا قلعے ہیں، اور یہ علاقہ یہودیوں کا علاقہ ہے۔ یہودی عرب میں 2 جگہوں پر رہتے تھے، ایک خیبر میں اور دوسرا یثرب میں یعنی مدینہ میں۔ یہ خیبر میں کیوں آئے، کیسے آئے، مدینہ میں یہ کیسے آئے، تو ہم نے تاریخ ان کی دیکھی تھی۔ بخت نصر نے جب ان کو نکال دیا فلسطین سے تو یہ دنیا کے مختلف مقامات پر چلے گئے، ان میں سے کچھ عرب میں آ گئے، خیبر میں بس گئے، اور کچھ جو ہے وہ مدینہ میں آ کر بس گئے۔ اور مدینہ اور خیبر میں رہنے کی ان کی وجہ یہ تھی کیونکہ ان کو کہا گیا تھا، ان کی کتابوں میں یہ چیز موجود تھی کہ آخری نبی آئیں گے تو وہ کھجوروں والے علاقے میں ہوں گے، جس علاقے میں کھجوریں زیادہ ہوں گی۔ تو مدینہ میں، یثرب میں بھی کھجوریں زیادہ تھیں اور خیبر میں بھی کھجوریں بہت زیادہ تھیں۔ یہ 2 علاقے کھجوروں کے حوالے سے معروف تھے، اس لیے یہودی کچھ مدینہ میں آ کر رہنے لگ گئے، جیسے کہ 3 قبیلے ہم نے دیکھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، اور کچھ جو ہے ان کی اکثریت خیبر میں بھی رہنے لگ گئی۔ اللہ کے رسول نے تینوں قبیلوں کو، ایک کو قتل کر دیا، بنو قینقاع، بنو قریظہ کو ہم نے دیکھا قتل کر دیا آپ نے، ان کے سارے مرد ہی آپ نے مار دیے، 400 مرد ان کے قتل کر دیے۔ جو 2 قبیلے تھے بنو قینقاع اور بنو نذیر، ان کو آپ نے مدینہ سے نکال دیا تھا۔ جب حضور نے ان کو مدینہ سے نکالا وہ کہاں گئے؟ وہ خیبر میں چلے گئے۔ مدینہ سے اوپر شمال میں خیبر میں انہوں نے جا کر وہاں رہنا شروع کر دیا۔ حضور خیبر کو فتح کرنے کے لیے یا ان کو قتل کرنے کے لیے کیوں نکلے؟ اللہ رب العالمین نے جب سورۃ الفتح نازل فرمائی، جو کہ صلح حدیبیہ کے فوراً بعد نازل ہوئی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی سے ایک وعدہ کیا، وعدکم اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے۔ ادھر تو عمرہ نہیں کرنے دیا اللہ رب العالمین نے، واپس بلا لیا، اگلے سال عمرہ کریں گے، لیکن ایک اور چیز کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا، ایک اور بشارت دے دی، وعدکم اللہ مغانم کثیرہ، فرمایا اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے بہت زیادہ مال غنیمت کا، کثرت کے ساتھ تمہیں ہم مال غنیمت عطا فرمائیں گے۔ تأخذونها فعجل لکم ہذہ، تم اس کو لوگے، پکڑو گے اور وہ تمہیں جلدی ہی مل جائے گا۔ فعجل لکم، وہ مال غنیمت اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے، بہت جلد تمہیں مل جائے گا۔ اب یہاں پر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو بشارت تھی مال غنیمت کی، اور مال غنیمت کثرت کے ساتھ جو ہے وہ خیبر میں ہے، خیبر کے باغات ہیں۔ تو گویا ان آیات میں اشارہ تھا اللہ کے رسول کے لیے کہ آپ خیبر پر حملہ کریں اور وہاں پر لڑائی کریں، جنگ کریں ان کے ساتھ، کیونکہ یہودی جو ہیں وہ بار بار شرارتیں کرتے تھے، تو ایک دفعہ ان کو ختم کرنے کے لیے یہ اقدام کرنا ضروری تھا۔ اب یہ جو وعدہ کیا ہے سورہ فتح میں، یہ صلح حدیبیہ کے تناظر میں نازل ہوئی، تو اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ خیبر میں حملہ کرنے کے لیے صرف وہ لوگ جائیں گے جو صلح حدیبیہ میں شامل تھے، ان کو مال غنیمت ملے گا۔ جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی، درخت کے نیچے بیعت کی تھی، کتنے صحابہ تھے وہ؟ 1400 صحابہ۔ اللہ نے ان کو انعام دیا کہ یہ تمہارے لیے بطور انعام ہے کہ فتح پکی ہے، خیبر کی فتح کا اعلان پہلے ہی ہو گیا ہے، مال غنیمت تبھی ملے گا نا جب آپ جیت جائیں گے، اور مال بھی بہت ہے، خیبر مشہور ہے مال کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو پہلے خوشخبری دے دی کہ اب تم ایسے علاقے میں جاؤ گے جہاں تمہیں فتح نصیب ہوگی اور کثرت سے مال غنیمت ملے گا۔ اب اس مال غنیمت کے حقدار کون ہیں؟ صرف وہ جنہوں نے بیعت رضوان میں حصہ لیا، درخت کے نیچے جنہوں نے بیعت کی۔ ان کے علاوہ وہ لوگ جو اس وقت نہیں نکلے تھے، ڈر کے مارے رک گئے تھے، اللہ نے ان کو اجازت نہیں دی۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ۔ اللہ نے فرمایا پہلے ہی نبی کو بتا دیا کہ وہ لوگ جو صلح حدیبیہ میں نہیں گئے وہ اب آئیں گے آپ کے پاس اور آ کر کہیں گے ہمیں ساتھ لے جاؤ، خیبر میں ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ۔ کیوں کہیں گے؟ کیونکہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے یہاں فتح پکی ہے، یہاں تو مال غنیمت ہے، یہاں تو مال ملنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے منافقین کی یہ نشانی قرآن مجید میں ذکر کی ہے کہ جب ان کو فتح نظر آتی ہے تو لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں، اور جب ان کو ذرا خطرہ محسوس ہوتا ہے تو پھر پیچھے دوڑتے ہیں، پھر لڑنے کے لیے نہیں آتے۔ تو یہاں پر ان منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے جو لڑائی کے وقت، مشکل وقت میں نہیں آتے، اور جب مال غنیمت کا چانس ہو، جیت کا، تب آ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے منع فرما دیا، کہا نہیں، صرف وہ جائیں گے جو بیعت رضوان میں شامل تھے۔ اور کچھ صحابہ، 4-5 صحابہ جو بیعت رضوان میں شامل تھے وہ نہیں جا سکے خیبر میں، اللہ کے رسول نے ان کو بھی حصہ دیا۔ یہ ان کے لیے بھی ہے جنہوں نے اپنی جان قربان کرنے کے لیے بیعت کی تھی، اللہ رب العالمین نے ان کو مال عطا فرمایا، ان کو مال غنیمت عطا فرمایا، اور یہ بڑی کثیر تعداد میں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان یہودیوں کو نکال دیا تھا تو وہ جگہ بیعت رضوان والوں کو بلا کر ان میں تقسیم کر دی تھی، وہ ہم آگے تفصیل دیکھتے ہیں۔ تو ایک بات آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ خیبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ خیبر فتح ہونا ہے اور وہاں سے مال غنیمت ملنا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ خیبر لڑائی کے لیے صرف وہ جائیں گے جو بیعت رضوان میں شامل تھے۔ آپ نکلے مدینہ سے، آپ کے ساتھ تقریباً 1600 صحابہ کرام ساتھ تھے آپ کے۔ آپ جب وہاں پہنچے تو جب دور سے آپ کو خیبر نظر آیا، قریب پہنچ گئے اور اونچائی سے آپ کو خیبر نظر آیا، تو وہاں اللہ کے رسول نے یہ دعا پڑھی، اللہم رب السماوات وما اضللن ورب الارضین وما اقللن۔ اے اللہ جو آسمانوں کا رب ہے اور وہ چیز جس پر آسمان سایہ فگن ہے، اور وہ جو زمینوں کا رب ہے اور ہر وہ چیز جس کو زمین نے اٹھایا ہوا ہے، ورب الشیاطین وما اضللن، اور اے رب شیاطین کے اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا، ورب الریاح، اور ان بستیوں کے رب، وما اذرینا فانا نسألک خیر هذه القریہ، اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اس بستی کی خیر کا۔ یہ جو خیبر ہے
اس بستی میں جو خیر ہے اللہ وہ ہمیں دے دے، وہ خیر اہلیہا، اور اس کے رہنے والوں میں جو خیر ہے، وہ خیر ما فیہا، اور جو کوئی بھی خیر اس کے اندر موجود ہے، ونعوذ بک من شرہا، اللہ اس کے شر سے ہمیں محفوظ رکھی، وشر اہلیہا، اس کے رہنے والوں کے شر سے، وشر ما فیہا، اور اس کے اندر جو بھی شر ہے اس سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ اقدموا بسم اللہ، پھر آپ نے صحابہ سے کہا آگے بڑھو بھئی، بسم اللہ پڑھو اور آگے چلو۔ حضور نے خیبر پر جو حملہ کیا وہ فجر کی نماز کے بعد کیا، جس وقت ان کو بالکل خیال نہیں تھا کہ ہم پر کوئی حملہ کر سکتا ہے، اطلاع ان کو پہنچ چکی تھی، اور اطلاع پہنچائی عبداللہ بن ابی نے، جو کہ منافق تھا، مدینہ میں رہتا تھا، اس نے خبر پہنچا دی۔ خبر ان کو پہنچی ہوئی تھی لیکن یہ نہیں تھا پتا کہ کب حملہ ہوگا۔ حضور نے فجر کی نماز پڑھی، آپ اذان سنتے تھے، آپ کی تعلیمات ہیں جہاں کہیں بھی حملہ کرو اذان سنو، اگر کہیں اذان ہو تو پھر وہاں حملہ نہیں کرنا۔ حضور نے نماز پڑھی فجر کی نماز کے بعد جب وہ لوگ اپنے صبح کاموں کے اوپر آ رہے تھے، اپنی زمینوں پر آ رہے تھے، اللہ کے رسول نے ان پر حملہ کر دیا، اور جیسے انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا وہ کہنے لگے محمد واللہ محمد والخمیس، محمد آ گیا ہے، محمد آ گیا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا لشکر بھی آ گیا ہے۔ اس طرح وہ چلاتے ہوئے پیچھے کی طرف دوڑے، اللہ کے رسول نے ان پر حملہ کیا۔ حضور یہ کہہ رہے ہیں خاربت خیبر، خیبر تباہ ہو گیا۔ انا اذا نزلنا بساحت قوم، جب ہم کسی قوم کے اوپر اترتے ہیں تو ہم اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ڈراتے ہوئے ہم اس کے اندر اترتے ہیں، ہم اسے تباہ کر دیتے ہیں۔ حضور یہ کہہ رہے تھے خیبر تباہ ہو گیا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ محمد آ گیا اور اس کا لشکر آ گیا، تو وہ پیچھے کی طرف بھاگے، اللہ کے رسول ان کی طرف بھاگے۔ اب یہ جو قوم تھی نا، یہ رہتے ہیں قلعوں کے اندر، یہودیوں نے بڑے بڑے قلعے بنا رکھے تھے، اور خیبر میں ایک قلعہ نہیں تھا، کئی قلعے تھے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے آپ نے اس نقشے کو سمجھنا ہے، یہ مدینہ ہے، یہ خیبر ہے، تو مدینہ سے حضور خیبر کی طرف گئے ہیں شمال میں۔ اب یہ جو خیبر ہے اس کے اندر مختلف مقامات پر کئی قلعے ہیں، یہ دیکھیں آپ، یہ نائم کا قلعہ ہے، مصعب قلعہ ہے، نزار ہے، زبیر ہے، یہ سارے قلعے ہیں۔ ان سب قلعوں کو فتح کیا گیا ہے ایک ایک کر کے۔ سب سے پہلے نائم قلعے کے اندر اللہ کے رسول داخل ہوئے، اس قلعے کو فتح کیا ہے، تو یہ علاقہ، پھر یہ علاقہ، پھر یہ علاقہ، اس طرح کرتے کرتے صحابہ کرام جاتے رہے۔ اچھا یہ قریب سے دیکھ لیں، نائم کا قلعہ ہے، زبیر کا قلعہ ہے، یہ اچھا جب آپ نے آدھا ان کا خیبر فتح کر لیا نا، پھر وہ صلح کرنے کے لیے آ گئے، انہوں نے کہا اب ہم صلح کر لیتے، وہ صلح کی شرائط ہم بعد میں دیکھیں گے۔ تو یہ سارے نا قلعے ہیں، یہ دیکھیں قلعہ نائم، پہلا جو قلعہ فتح ہوا وہ قلعہ نائم تھا، دوسرا یہ صعب، تیسرا زبیر والا، چوتھا ابئی کا قلعہ، پانچواں یہ نزار کا قلعہ، قموس کا قلعہ، سلالم کا قلعہ، وطی کا قلعہ۔ ٹھیک ہے، یہ اس طرح قلعہ۔ اچھا ہوتا یہ تھا جب مسلمان اسے فتح کرتے یہ والے ادھر آ جاتے، پھر جب اسے فتح کرتے یہ والے بھاگ کے ادھر چلے جاتے، تو یہ قلعے بدلتے رہے، جو پکڑے گئے وہ تو مارے گئے، باقی یہ بھاگ جاتے تھے۔ انہوں نے راستے بنائے ہوئے تھے، وہاں سے نکل کر آگے چلے جانا، اگلے قلعے میں گھس جایا کرتے تھے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول ان کو فتح کرتے رہے۔ یہ خیبر ہے اور یہ قلعہ ہے، یہ آج بھی یہاں پر باقیات موجود، اگر آپ خیبر میں جائیں تو آپ کو یہ نظر آئیں گے۔ یہاں دیکھیں کتنی اونچائی میں قلعہ ہے۔ حضور نے نا اس باغ کے قریب، قلعے کے پاس جو باغ ہوتا ہے نا، وہاں پر پڑاؤ ڈالا، تو ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا حضور یہ آپ خود ہی وہاں بیٹھے ہیں یا وہی کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا میں خود ہی بیٹھا ہوں۔ آپ نے فرمایا، صحابی کہنے لگے حضور وہ اوپر ہیں، وہ ہم پر تیر اندازی کر سکتے ہیں، آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، ہم بہت قریب ہیں ان کے، ہم تھوڑا دور ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول ان کے مشورے سے ذرا دور ہو گئے۔ یہ قلعے ہوتے بھی اونچائی میں، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ راستے بنائے ہوتے ہیں انہوں نے مارنے کے لیے، تیر اندازی وغیرہ کے لیے۔ کہا جاتا ہے یہ مرحب کا قلعہ ہے، جہاں حضرت علی نے مرحب کو مارا تھا، قتل کیا تھا، آگے آئے گا اس کا ذکر۔ یہ دیکھیں کھجوریں ہیں اور قلعے ہیں، کھجوریں ہیں اور قلعے، اس پورے علاقے میں آپ کو یہ نظر آئے گا، کھجور کے باغات ہیں اور قلعے، یہ پہاڑیوں کے اوپر انہوں نے قلعے بنا رکھے، یہ بھی قلعہ ہے۔
اس لڑائی میں حضور نے جو صحابہ کرام کو شعار دیا تھا، کوڈ ورڈ، وہ یہ تھا، یا منصور امت امت، مار دو، قتل کر دو۔ سب سے پہلا جو قلعہ تھا قلعہ نائم تھا، اور اسی قلعے میں آپ کا سامنا ہوا مرحب کے ساتھ۔ مرحب جو ہے وہ یہودی ایک سردار تھا اور بہت طاقتور شخص تھا، بڑا جنگجو آدمی تھا۔ یہ جب صحابہ کرام وہاں پہنچے تو یہ باہر نکلا اور اس نے پھر وہاں یہ شعر پڑھا، قد علمت خیبر انی مرحب، خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں، شاکی السلاح بطل مجرب اذا الحروب اقبلت تلہب، ہتھیار پوش، بہادر اور تجربہ کار، جب جنگ اور پیکار شعلہ زن ہو، جب جنگ ہو رہی ہو تو میں بڑا بہادر اور تجربہ کار ہوں۔ اس نے جب یہ شعر پڑھے نا تو سامنے سے ایک صحابی تھے حضرت عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس کے مقابلے میں آگے، یہ مبارزت تھی، اس نے للکارا تھا۔ حضرت عامر بن اقوا آگے ہوئے، انہوں نے کہا قد علمت خیبر انی عامر، انہوں نے بھی وہی شعر پڑھا، خیبر جانتا ہے میں عامر ہوں، شاک السلاح بطل مغامر، اسلحہ لیے کھڑا ہوں میں نہ ڈر اور بہادر ہوں، جنگی خطرات کے ریلے میں بلا خوف و خطر کود پڑتا ہوں۔ ان دونوں کی لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت عامر کے ہاتھ میں جو تلوار تھی وہ ذرا قدرے چھوٹی تھی، انہوں نے ایک وار کیا، مرحب اس وار سے بچ گیا، وہ تلوار حضرت عامر کو لگ گئی، اپنے ہاتھوں سے ہی ان کو تلوار لگ گئی اور وہ زخمی ہو گئے اور وہ شہید ہو گئے۔ یہ سب سے پہلے شہید ہوئے ہیں خیبر میں حضرت عامر بن اقوا۔ بعض صحابہ باتیں کرنے لگے کہ کیا ہوا، یہ تو خودکشی ہو گئی، عامر بن اقوا تو شہید نہ ہوا، بری موت مر گیا اپنی تلوار سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بتایا نہیں، عامر جو ہے وہ جنت میں ہے، وہ شہادت کے رتبے پر فائز ہے۔ اب کئی مرتبہ اس قلعے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو بھی سپہ سالار بنا کر بھیجا، حضرت عمر کو بھی سپہ سالار بنا کر بھیجا، لیکن یہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، یہی مرحب والا جو قلعہ ہے یہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ پھر ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَأُعْتِيَنَّ هَذِهِ الرَّایَةَ رَجُلًا، کل میں یہ جھنڈا اس بندے کے ہاتھ میں دوں گا، يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، یعنی وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے، بدلے میں اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یفتح اللہ علی یدیہ، اللہ اس کے ہاتھوں پر فتح دے گا، یہ قلعہ اس نے فتح کرنا ہے، اس کے ہاتھوں پر اللہ نے فتح دینی ہے۔ بات ذہن میں رکھیے گا، یفتح اللہ، فتح کون دے رہا ہے؟ فتح کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ ہمارے ہاں بعض طور پر ہم ویسے ہی کہہ دیتے ہیں حضرت علی نے فتح کیا ہے، ٹھیک ہے، جملہ ٹھیک ہے، لیکن کنسیپٹ عقیدہ یہ ہے اللہ رب العالمین نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے فتح کروایا، ٹھیک ہے، یہ نہیں حضور نے کہا کہ وہ فتح کرے گا۔ یفتح اللہ علی یدیہ، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پر فتح کروا دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی کبھی عہدہ طلب نہیں کیا، ساری زندگی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ مجھے عہدہ چاہیے، لیکن اس رات جو ہے نا میں اللہ سے دعا کرتا رہا، میری چاہت تھی کہ صبح یہ جھنڈا مجھے مل جائے، یہ امارت مجھے مل جائے، اللہ کے پیارے نبی مجھے کہہ دیں کہ تم سیادت کرو، تم قیادت کرو۔ جب صبح ہوئی تو حضور نے کہا این علی، علی کہاں ہے؟ فقیلہ، حضور کو بتایا گیا کہ حضرت علی کی دونوں آنکھوں میں درد ہے، حالانکہ جہاد پر وہ آئے ہوئے ہیں لیکن آنکھوں میں درد ہے۔ حضور نے ان کو بلایا، کہا ادھر آؤ، آپ نے ان کے اپنا لعاب ان کی آنکھوں میں ڈالا تو ان کا درد جاتا رہا، پھر آپ نے اپنا جھنڈا ان کو پکڑا دیا۔ فقال، حضرت علی کہتے ہیں اقاتلہم حتی یکونوا مثلنا، حضور میں ان سے تب تک لڑتا رہوں گا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، ہم جیسے نہ بن جائیں۔ فقال، حضور نے فرمایا انفذ علی رسلک، ٹھیک ہے تم جاؤ یہاں سے، حتی تنزل بساحتہم، جب تم ان کے علاقے میں پہنچ جاؤ، ثم ادعوہم الی الاسلام، تو پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا، پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا۔ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو پھر ان کو بتانا کیا کیا چیزیں ان پر واجب ہیں، ان کے فرائض کیا ہیں۔ پھر فرمایا فواللہ، اللہ کی قسم علی، اگر تیرے ہاتھ پر
ایک بندہ بھی مسلمان ہو گیا یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. سرخ اونٹ یعنی لڑنا ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ ہے وہ دین کو قبول کر لیں, اسلام میں آ جائیں تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے لڑنے کی. فرمایا ان کو دعوت دینی ہے, ان کو بتانا ہے. ایک روایت میں ہے حضور نے ان سے کہا امشی ولا تلتفت, علی یہ جھنڈا پکڑو اور نکل جاؤ, پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا. اب حتمی فیصلہ ہونا چاہیے, یہ قلعہ فتح چاہیے مجھے, پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا. حتی یفتح اللہ علیک, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فتح کر دے. حضرت علی ادھر منہ کر کے جب نکلے نا تو ذہن میں ایک سوال آیا, تو پیچھے منہ کرنے لگے تو سوچا نہیں اللہ کے رسول نے منع فرمایا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. ادھر ہی منہ کر کے کہنے لگے اللہ کے رسول یا رسول اللہ علی ماذا اقاتل الناس, حضور میں ان سے کس بات پر لڑوں, ہمارا مدعا کیا ہے, لڑائی کس چیز کی ہے. منہ پیچھے نہیں کیا, ادھر ہی منہ کیا ہوا ہے. حضور نے فرمایا قاتلہم حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, تب تک ہم نے لڑائی کرنی ہے جب تک وہ کلمہ نہیں پڑھ لیتے. فَإِذَا فَعَلُوا, اگر وہ کلمہ پڑھ لیں تو پھر ان کا خون ان کا مال وہ ہمارے اوپر حرام ہے, پھر ہم انہیں کچھ نہیں کہیں گے. اگر وہ کلمہ نہیں پڑھتے تو ہم ان سے لڑیں گے. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے رسول کی فرما برداری کہ انہوں نے پیچھے منہ نہیں کیا. جب آئے وہاں پر پھر مرحب آیا, پھر اس نے وہی شعر پڑھا. اب یہاں پر حضرت علی نے بھی شعر پڑھا اور وہ بڑا پیارا شعر ہے. انا الذی سمتنی امی حیدرہ, میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام رکھا ہے حیدر. حیدر کسے کہتے ہیں, حیدر کسے کہتے ہیں, شیر کو نہیں کہتے, ببر شیر کو کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں, ببر شیر کو. شیر کو اسد کہتے ہیں عربی میں, اسد اللہ, اللہ کا شیر. عربی میں نا ہر چیز کے الگ الگ لفظ ہوتا ہے. تو حیدارہ کا مطلب ہے ببر شیر. میری ماں نے میرا نام رکھا ہے ببر شیر. کلیس غابات کریہ المنظر اوفیہم بالصاع کیل السندر, جو بھیانک اور گھنے جنگل میں دشمن پر لرزہ طاری کر دیتا ہے, جو دشمن کے 2-4 وار کے عوض اس پر ان گنت بے دریغ اور فوری وار کر کے انہیں تباہ کر ڈالتا ہے. یہ شعر پڑھا حضرت علی نے. اچھا اس میں جو لفظ ہے نا حیدرہ, ببر شیر والا, ہوا یہ تھا کہ مرحب نے نا کچھ دنوں پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ اس کو ایک شیر جو ہے نا مار رہا ہے, جھپٹ رہا ہے. جب اس نے یہ لفظ حضرت علی کے منہ سے سنا نا تو ذہنی طور پر نفسیاتی طور پر وہ پریشر لے گیا. اس نے کہا آ گیا شیر, جو میں نے خواب دیکھا تھا نا وہ شیر آ گیا ہے. بس جب نفسیاتی طور پر وہ کمزور ہوا, وگرنہ حضرت علی سے وہ عمر میں بھی بڑا تھا, قد کاٹ میں بھی بڑا تھا. حضرت علی نے شیر پڑھا, پھر بعد میں لڑائی ہوئی ہے. فضرب رأس مرحب, حضرت علی نے اس کا ساری جو ہے نا اس کو کاٹ دیا. فقتل, قتل کر دیا اس کو. اور جب وہ قتل ہوا تو وہ قلعہ بھی فتح ہو گیا. اس کے قتل پر ہی تھا, وہی سردار تھا قلعے کا. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اللہ رب العالمین نے فتح کیا. یہ وہ دروازہ ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں حضرت علی نے اٹھا لیا تھا, ایک چچی سے کہتے اٹھا لیا تھا, ڈھال بنا لیا تھا. وہ دروازہ آج بھی موجود ہے, لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں. بہرحال یہ خیبر کے قلعے کا ہی ایک دروازہ ہے جو وہاں پر قلعے موجود ہیں. اس طرح قلعے ہوا کرتے تھے, یہ آج بھی وہاں موجود ہے, اس کی ویڈیوز بھی ہیں. یہ دروازہ ہے, یہ سیڑھیاں جا رہی ہیں, اس دروازے کو توڑ کر اندر جانا ہوتا ہے. تو صحابہ کرام نے پہلا قلعہ جو ہے وہ فتح کر لیا. اس کے بعد قلعہ صاحب حضرت حباب نے فتح کیا, قلعہ ابئی ابو دجانہ نے فتح کیا. یہ پھر مختلف صحابہ کرام کو اللہ کے رسول بھیجتے رہے اور وہ فتح کرتے رہے. قلعہ نائم جو تھا نا پہلا قلعہ, اس میں سے اللہ کے رسول کو منجنیق ملی. منجنیق یہ آلہ ہے قلعوں وغیرہ کو توڑنے کے لیے, اس کے بغیر قلعے نہیں ٹوٹتے. ہم نے اس کے حوالے سے پہلے بھی دیکھ لیا تھا, بات کر لی تھی. ان میں یہ والی منجنیق ہے. اب قلعے کی جو دیوار ہوتی ہے اس کو توڑنے کے لیے اس کے اندر پتھر ڈال کر اس کو پھینکا جاتا ہے تاکہ قلعے کو توڑا جا سکے اور اندر جایا جا سکے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ اس میں لوڈ رکھا ہوا ہے, گولا رکھا ہوا ہے, اور اس کو وہ پھینکتے ہیں یہاں سے.
یہ دیکھ لیں، اس کے اندر گولا ڈال کے اس کو نیچے کھینچیں گے اور پھر یہاں سے آگے پھینکیں گے۔ اس وقت کی توپ کا یہ کام دیتا تھا، بڑے بڑے پتھر گولے ڈال کے اس کے اندر وہ پھینکا کرتے تھے۔ آگ لگا کر بھی پھینکے جا سکتے ہیں، اس کو آگے کر کے پھینکے جا سکتے ہیں۔ یہ ماڈل پڑے ہوئے ہیں لکڑی کے جو استعمال وہ کیا کرتے تھے لوگ۔ اس کے ٹائر لگے ہوئے ہیں، آگے پیچھے بھی یہ جا سکتا ہے۔ یہ اس کی ڈمی آپ دیکھیں یہ کیسے کام کرتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ منجنیق، تو حضور نے پہلی مرتبہ منجنیق یہاں پر استعمال کی، خیبر میں استعمال کی۔ تو جو اور یہ اس وقت کے سب سے اعلیٰ قسم کے ہتھیار تھے، یا آپ کہہ لیں کہ ترقی یافتہ ہتھیار کہہ لیں، ماڈرن اس وقت کے، اس سے اوپر کوئی ہتھیار نہیں تھے۔ اب ہتھیار ترقی کرتے کرتے آج جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیولپ ہو چکے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد میں اس وقت کی جو بڑی ٹیکنالوجی تھی یا اس وقت کے جو بڑے ویپنز تھے، اسلحہ تھا، اس کو استعمال کیا۔ صحابہ کرام نے بعد میں بہت مرتبہ اس کو استعمال کیا ہے۔ رومن کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے صحابہ نے پھر اس کو بہت زیادہ استعمال کیا ہے۔ جب خیبر نصف فتح ہو گیا نا، پھر انہوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم نہیں بچ سکتے، تو وہ صلح کرنے کے لیے نیچے آئے۔ کنانہ بن ابی الحقیق، یہ ایک یہودی ہے، یہ نیچے اترا، اس نے کہا بھی آپ نہ ہم سے کوئی بات کر لیں، کوئی صلح والا کوئی معاملہ نکالیں، اس طرح تو ہم سے نہیں ہوگا، زیادہ دیر ہم نہیں چل سکتے۔ حضور نے نہ 3 شرطیں رکھی۔ پہلی، حقن دماء من فی حصونہم من المقاتلہ، پہلی بات یہ کہ اندر جتنے مرد ہیں نا ان کو ہم قتل نہیں کریں گے، جو تمہارے لوگ یعنی مرد عورتیں بچے جتنے بھی ہیں نا ان کو ہم قتل نہیں کریں گے۔ وَتَرَكَ الذَّرِيَّةَ لَهُمْ وَيَخْرُجُونَ مِنْ خَيْبَرَ وَأَرْضِهَا بِذَرَارِيِّهِمْ، کرنا تم نے یہ ہے کہ یہاں سے کوئی چیز لیے بغیر، نہ کوئی جانور، نہ کوئی کپڑا سوائے وہ جو تم نے پہن رکھا ہے، نہ کوئی کھانے کا سامان، نہ کوئی زیورات، نہ کوئی ذخیرہ، خالی ہاتھ تم اپنے بچے لے کر، بیویاں لے کر یہاں سے نکل جاؤ، کچھ بھی تمہیں یہاں سے لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی چیز تمہارے پاس سے پکڑی گئی، پھر میں اس معاہدے کا ذمہ دار نہیں ہوں گا، پھر میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ لہٰذا اس بات کو میک شور کرنا کہ تم کوئی چیز یہاں سے لے کر نہیں جانی، تم نکل جاؤ بس یہاں سے، اور یہ ساری جگہ ہماری ہے۔ پہلے تو انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا، انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جب وہ نکلے اور جانے لگے، پھر انہوں نے سوچا کہ ہم ایک دفعہ پھر حضور سے بات کرتے ہیں۔ انہوں نے پھر اللہ کے رسول سے آ کر بات کی اور کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعنا نکون فی ہذہ الارض نصلحها ونقوم علیہا، کہا آپ صرف اتنا کریں، یہ زمینیں آپ کی، اس کا اناج آپ کا، ہمیں نہ صرف یہاں پر رہنے دیں، آپ یہ ساری زمین آپ کی، اس کا ذخیرہ آپ کا، اناج آپ کا، یہ جو جانور ہیں وہ بھی آپ کے، ہمیں نکال لینا یہاں سے، ہمیں یہاں رہنے دیں، ہم آپ کے لیے کام کریں گے، ان زمینوں کی کھیتی باڑی ہم کریں گے، زمینیں آپ کی ہوں گی، ہمیں یہاں پہ رہنے دیں۔ اب حضور نے سوچا کہ حضور کے پاس بھی اتنی نفری نہیں تھی کہ آپ خیبر میں لوگوں کو بھیجیں اور کہیں کہ تم یہاں پر ان کھیتوں کی دیکھ بھال کرو، سنبھالو ان کو، اتنے مسلمان نہیں تھے۔ اگر یہ چلے جاتے ہیں تو یہ سمجھ لیں یہ زمین خالی پڑی ہے۔ حضور نے کہا چلو ٹھیک ہے، فَأَعْطَاهُمْ خَيْبَرَ، حضور نے ان کو خیبر دے دیا، اور آپ نے وہاں پر ان کے ساتھ یہ طے کیا کہ جتنی بھی کھیتی ہوگی، جتنا اناج لگے گا، اس میں سے آدھا تمہارا آدھا ہمارا۔ آخر انہوں نے بھی سروائیو کرنی ہے نا زندگی، تو آدھا مال یہودیوں کا جو کھیتی باڑی کر رہے ہیں، اور آدھا مال مدینہ میں بھیجا جائے گا۔ اور پھر آپ نے کہا ما بدا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معاہدہ
اس وقت تک ہے جب تک میں چاہوں، اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. میں چاہوں ابھی ختم کر دوں، میں چاہوں اگلے سال ختم کر دوں. یہ کوئی 2 سال 4 سال 5 سال کا معاہدہ نہیں ہے. آدھی آمدن اناج تمہارا ہوگا، آدھا ہمارا ہوگا، یہ طے کر کے اللہ کے رسول نے ان کو وہیں پر رہنے دیا، آپ نے ان کو نکالا نہیں. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ڈیوٹی لگی تھی، یہ ہر سال جاتے تھے اور یہودیوں سے اناج لے کر آیا کرتے تھے. پھر یہ والا کام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر نے پھر ان کو نکال دیا تھا. انہوں نے کہا عمر تو ہمیں نکال رہا ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے رکھا، ابو بکر نے ہمیں رکھا، تو ان کی خلاف ورزی کر رہا ہے. تو حضرت علی نے پھر یہی لفظ دہرائے، حضور نے کہا تھا جب تک میں چاہوں گا رکھوں گا. اب حضور کے نائب عمر ہیں، خلیفہ ہیں، نکلو یہاں سے. حضرت عمر نے ان کو وہاں سے نکال دیا تھا. اب جو مال غنیمت خیبر سے ملا بہت وافر مقدار میں تھا. حیی بن اخطب جو بنو نذیر کا سردار تھا، اس کا ایک خزانہ تھا، وہ خزانہ سارا ہاتھ میں لگا، اور سونا چاندی کافی چیزیں، کافی مال ان کے ہاتھ میں آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خمس ملا، 5واں حصہ اللہ کے رسول کو ملا. حضور نے جو مال غنیمت تقسیم کیا نا، اس کی ترتیب آپ نے یہ رکھی، جو پیدل مجاہد تھے ان کو 1 حصہ دیا، اور جو گھوڑے پر سوار تھے، اونٹ پر سوار تھے، ان کو 3 حصے دیے. 1 اس کا، 2 جانور کے، سواری کے، سواری پر بھی خرچ ہوتا ہے، تو اس کو 3 حصے ملے، اور جو پیدل تھا اس کو 1 حصہ ملا. اللہ کے رسول نے مال غنیمت صحابہ میں تقسیم کر دی. لیکن کن میں تقسیم کیا؟ صرف کون سے؟ صلح حدیبیہ والے، بیعت رضوان، صرف ان کو مال غنیمت یہ تقسیم ہوا. اچھا، مال تو ان کو تقسیم ہو گیا، زمینیں کن کے پاس ہیں؟ یہودیوں کے کنٹرول میں ہے نا ابھی، یعنی یہودی وہاں پر ہیں. جب حضرت عمر نے یہودیوں کو نکال دیا نا، تو وہ جو جگہیں تھیں، وہ جو باغات تھے، حضرت عمر نے بیعت رضوان والوں کو بلا کر کہا سنبھالو اپنے باغ، یہ اب تمہارے ہیں. صرف کن کو دیے؟ بیعت رضوان والوں کو. جو باقی مجاہدین تھے ان کو اللہ کے رسول نے اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت مال دیا. کچھ عورتیں بھی شامل تھیں، ان کو بھی اللہ کے رسول نے مال دے دیا. یہی خیبر میں ایک بڑا عجیب سا واقعہ ہوتا ہے، سنن ابو داود میں روایت موجود ہے کہ ایک ساتھی تھا جو مسلمانوں کے ساتھ، توفی یوم خیبر، وہ فوت ہو گیا. خیبر کے دوران فتح ہونے کے بعد وہ فوت ہو گیا. فذکروا ذلک لرسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ حضور وہ بندہ فوت ہو گیا ہے. حضور نے فرمایا صلوا علی صاحبکم، جاؤ تم اس کا جنازہ پڑھا دو. عمومی طور پر حضور جنازہ خود پڑھایا کرتے تھے، یہاں پر آپ نے فرمایا جاؤ اس کا جنازہ پڑھا دو. فتغیرت وجوہ الناس، لوگوں کے چہروں کا رنگ بدل گیا، لوگ پریشان ہو گئے. ان کے حضور کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ حضور کیوں جنازہ پڑھانے کے لیے خود نہیں جا رہے؟ ایسا کیوں کہا اللہ کے رسول نے؟ جب حضور نے دیکھا ان کے چہرے بدل گئے ہیں، یہ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، تو حضور نے فرمایا ان صاحبکم غل فی سبیل اللہ، تمہارے اس ساتھی نے مال غنیمت میں سے چوری کی ہے، خیانت کی ہے. ففتشنا متاعہ، صحابہ فرماتے ہم نے اس کے مال سامان کو چیک کیا، وہ تو مر چکا تھا، اس کے سامان کو چیک کیا. فوجدنا خرزا من خرز یہود، تو ہمیں نا وہاں پر چند موتی ملے، موتی جو ہاروں میں استعمال ہوتے ہیں، پرلز، چند موتی ہمیں ملے جو مال غنیمت کے تھے. آگے فرماتے لا یساوی درہمین، جن کی مالیت 2 درہم کے برابر بھی نہیں تھی، 2 درہم کے برابر بھی نہیں تھی. درہم اس وقت کی عام ایک کرنسی، دینار مہنگا ہوتا ہے، درہم کم ہوتا ہے، یعنی 1.5 درہم کی چوری کی ہے مال غنیمت میں سے، اور حضور جنازہ نہیں پڑھا رہے اس کا. ایک روایت میں آپ نے وہ الفاظ سنے کہ آپ نے فرمایا وہ تو جہنم میں ہے، اس نے چادر چوری کی ہے، اور وہ چادر جو ہے وہ میں نے دیکھا اس کو لپٹا ہوا ہے. تو 2-4 روایات ہمیں اس طرح کی ملتی ہیں. پھر آپ نے حضرت عمر کو کہا جاؤ جا کر اعلان کر دو.
کہ اللہ تعالیٰ نافرمان کو جنت میں نہیں داخل کرے گا؟ اچھا اب یہاں پر چلے میں ایک مسئلہ آپ کو بتا دوں. یہاں لفظ ہے ان رجلا من اصحاب النبی، حضور کے ساتھیوں میں سے ایک شخص تھا. رجلا من اصحاب النبی، تو کیا اس کا ترجمہ ہم یہ کریں گے صحابہ میں سے وہ ایک تھا؟ لفظ تو یہی لکھا ہوا ہے نا، اصحاب النبی، لیکن یہاں ہم وہ والا معنی نہیں کریں گے. یہ صحابہ میں سے نہیں تھا، مسلمانوں میں سے تھا. صحابہ میں سے نہیں تھا، مسلمانوں میں سے تھا. تو ایسا کوئی بھی واقعہ آپ کے سامنے آئے، کوئی بھی چیز آپ کو بیان کی جائے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ صحابی نہیں ہے. لوگ دھوکہ دیتے ہیں، رافضی اس طرح کی باتیں کر کے صحابہ میں بھی چور تھے، نعوذ باللہ من ذالک. دلیل یہ پیش کرتے ہیں اصحاب النبی، لفظ تو لکھا ہوا ہے نا، آپ اس لفظ کو پریزنٹ کیسے کر رہے ہیں، بیان کیسے کر رہے ہیں؟ حضور کے پاس ایک بندہ آیا، حضور مال تقسیم کر رہے تھے، اس نے کہا حضور انصاف کیجئے، انصاف کیجئے، آپ انصاف نہیں کر رہے. حضور نے فرمایا اگر میں نے انصاف نہیں کرنا تو انصاف کس نے کرنا ہے؟ وہ واپس پلٹا. اللہ کے رسول نے کہا یہ وہ بندہ ہے، اس کی نسل میں سے خوارج پیدا ہوں گے اور وہ جہنم کے کتے ہیں. وہ بندہ مسلمان تھا کہ نہیں تھا؟ مسلمان تھا. مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، فتح ہو چکی تھی، مال تقسیم ہو رہا ہے. اب یہ کہنا کہ وہ صحابہ میں سے تھا، یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے. مسلمانوں میں سے تھا وہ. اسی طرح ایک اور بڑا غلط جملہ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں صحابہ میں بھی منافق تھے. مدینہ میں منافق تھے نا، کہتے ہیں صحابہ میں بھی منافق تھے. اب یہ جملہ کہ مدینہ میں منافق تھے اور یہ جملہ کہ صحابہ میں بھی منافق تھے، فرق ہے کہ نہیں ہے؟ زمین آسمان کا فرق. آپ اگلے بندے کو کیا تاثر دے رہے ہیں؟ آپ اسے یہ سمجھا رہے ہیں کہ صحابہ میں بھی نعوذ باللہ بدکار تھے، کافر، یہ جو منافق تھے، قاتل تھے، چور تھے. آپ یہ سمجھا رہے ہیں لوگوں کو، آپ بچوں کو ذہن میں یہ ڈال رہے ہیں بات، اور وہی آگے بیٹھے ہوئے اتنی سی ان کی عقلیں ہوتی ہیں، وہ بھی اٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں صحابہ ایسے، صحابہ ایسے، صحابہ ایسے تھے. بھائی صحابہ ایک الگ کیٹیگری ہے، گڑمڑ نہ کرو، ان کو ملاؤ نہ، ان کو مکس نہ کرو. اس لیے ہم کہتے ہیں مدینہ میں 3 طرح کے لوگ تھے: صحابہ، مشرکین، یہودی، اور چوتھے منافقین. صحابہ الگ ہیں، منافقین الگ ہیں، ان کا کوئی آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو ہم ان کو مسلمان کہیں گے. ایسے کیس ہیں دیگر کوئی ایسے، ہاں ایسا کوئی واقعہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے بشارت دے دی ہے کہ اللہ نے اس کو بخش دیا ہے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے، اس کو ہم صحابی کہیں گے. جیسے ایک واقعہ ہے حضرت معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. معاذ بن مالک سے بدکاری ہو گئی، زنا ہو گیا، اور وہ شادی شدہ تھے. وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، انہوں نے حضور کو بتایا مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے. اللہ کے رسول نے ان کو رجم کر دیا، سنسار کیا، پتھر مار کے ان کو قتل کر دیا، فوت ہو گئے. جب وہ فوت ہو گئے نا، کچھ صحابہ نے ان کے بارے میں بات کی، غلط الفاظ سے ان کا ذکر کیا. حضور کو پتہ لگ گیا، حضور نے وہاں پر ان کو منع فرمایا، اور آپ نے فرمایا معاذ کی توبہ اتنی اعلیٰ توبہ تھی، اگر مدینہ والوں پر تقسیم کی جائے اللہ سب کو معاف کر دے. اب ہم معاذ کے بارے میں یہ نہیں کہیں گے وہ عام مسلمان تھے، ان کو کہیں گے وہ صحابی ہیں. معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو ہم ایسے ہی کہیں گے جن کی توبہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کر دی ہے. ٹھیک ہے؟ تو صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں ان سے بھی، لیکن ہم ان جملوں کے ساتھ صحابہ کرام کو بچوں کے سامنے، نئی نسل کے سامنے بیان نہیں کریں گے کہ نعوذ باللہ صحابہ کے اندر بھی ایسا ایسا کام ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اس حدیث سے غلط استدلال کیا جاتا ہے، اور جو کرتے ہیں ان کے ذہن خراب ہیں. چونکہ ذہن خراب ہے تو وہ ہر جگہ وہی والا کام نکلتا رہتا ہے. پھر مال غنیمت بھی تقسیم ہو گیا.
مال غنیمت میں لونڈیاں بھی آتی ہیں، کنیزیں بھی آتی ہیں. تو اس وقت بنو نذیر قبیلے کے سردار حیی بن اخطب کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ بھی قیدی بن گئیں. ان کا شوہر قتل کر دیا گیا، ابھی ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، اور یہ ان کے سردار کی بیٹی تھی. یہ جب کنیز بن کر آئیں تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے ان کا ذکر پڑھا پہلے، جبرائیل علیہ السلام ان کی شکل میں آیا کرتے تھے، ان کو اللہ کے رسول نے حضرت صفیہ دے دی. پھر صحابہ کرام نے حضور کو سمجھایا، بتایا، سمجھانا تو نہیں، بتایا حضور کو کہ حضور یہ حیی بن اخطب سردار کی بیٹی ہیں، اور ان کا سٹیٹس جو ہے نا وہ دحیہ کلبی کے سٹیٹس سے ذرا اوپر ہے، تو حضور آپ ان کو اپنے لیے رکھ لیں، دحیہ کو نہ دیں. سفارش کی انہوں نے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دحیہ کو کوئی اور کنیز دے دی، اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کے رسول نے خود لے لیا اپنے پاس. اور پھر آپ نے ان سے کہا کہ اگر تم اسلام قبول کر لیتی ہو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. تو وہ اسلام قبول کر لیتی ہیں اور اللہ کے رسول ان سے شادی کر لیتے ہیں، نکاح کر لیتے ہیں. یہ کتنواں نکاح ہوگا؟ کمپلیٹ ہو گئے؟ 11ویں تو دیتے عائشہ خدیجہ، ہاں 10واں ہے یہ 10. پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی 9 ہوئے تھے، اور ان میں سے حضرت صفیہ کا ہم نے بتا دیا تھا کہ وہ پہلے ہو گیا تھا لیکن اس میں ذکر نہیں تھا. تو یہ 10واں، ویسے ترتیب میں یہ 9واں ہے، ترتیب میں یہ 9واں ہے. 10واں نکاح ام حبیبہ کا ہے خطوط کے بعد، پچھلی دفعہ جو ہم نے بات کی تھی، جن کا نکاح پڑھایا تھا نجاشی نے. ٹھیک ہے، یہ 9واں نمبر ہے ان کا شادیوں میں. ان کے بعد ایک بیوی رہ گئی ہیں، وہ حضرت میمونہ ہے رضی اللہ عنہا. حضور نے حضرت صفیہ سے شادی کر لی، اور حضرت صفیہ کا جو حق مہر تھا نا وہ 500 درہم نہیں تھا، ان کا حق مہر آزادی تھا. حضور نے ان کو کیا کر دیا؟ یہ ان کا حق مہر تھا. اس حق مہر پر اللہ کے رسول نے ان سے نکاح کر لیا، تو یہ آزادی بھی حق مہر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، ان کا حق مہر پیسوں کی صورت میں نہیں تھا. حضور جب خیبر سے واپس آ رہے تھے، راستے میں یہ پاک ہو گئیں، صاف ہو گئیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیمے میں گئے، اور اگلے دن اللہ کے رسول نے ولیمہ کیا سفر کے دوران. اور ولیمہ کیسا کیا؟ اب چونکہ سفر تھا، ہر چیز کی سہولت نہیں تھی، تو حضور نے صحابہ سے کہا بھی جو جو تمہارے پاس ہے نا لے آؤ. اور صحابہ کرام کوئی گھی لے کر آیا، کوئی کھجور لے کر آیا، کوئی اور چیز لے کر آیا. وہ ذرا چیزیں اکٹھی ہو گئیں، آپ نے فرمایا اس کا حلوہ بناؤ. تو حیث جو ہے نا وہ ایک حلوہ ہوتا ہے ان کے ہاں عرب میں، وہ ایک حلوہ ٹائپ چیز تیار کر لی گئی. اور حضور نے فرمایا حضرت انس بن مالک کو، انس جو قریب ہیں ان کو بلا لے، سب کو نہیں، 1600 بندہ ہے، جو قریب ہیں ان کو بلا لو، قریب والے خیمے. ان قریب والوں کو بلا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کا ولیمہ کھلا دیا. یہ سفر کی وجہ سے، وگرنہ حضور کے ولیمے آپ نے مدینہ میں ولیمے کیے ہیں، آپ نے بکرے بھی ذبح کیے ہیں. تو سچویشن کے اعتبار سے اللہ کے رسول نے یہ ولیمہ کیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے، ہمیں یہ سبق ہے کہ کبھی اگر تکلفات نہ بھی ہو تو شادی ہو جاتی ہے. ہاں، پریشانی والی بات نہیں ہے. اگر آپ پیسہ نہیں بھی لگائیں گے تو نکاح پھر بھی ہو جائے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بخاری کی روایت ہے، جب ہم نے ولیمہ وغیرہ کھا لیا نا، اب ہم وہاں سے جانے لگے تو سیدہ صفیہ کو اللہ کے رسول نے اپنے اونٹ پر بٹھایا اپنے پیچھے. تو حضرت صفیہ کو اونٹ پر چڑھانے کے لیے، اوپر چڑھانے کے لیے اللہ کے رسول نے اپنا گھٹنا آگے کیا. جس طرح یہ شیپ آپ دیکھ رہے ہیں گھٹنے کی، ایسے اللہ کے رسول نیچے بیٹھ کر اپنا گھٹنا آپ نے آگے کیا. سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے اپنا پاؤں آپ کے گھٹنے پر رکھا، اور ایسا ران پہ رکھ کر وہ اونٹ کے اوپر سوار ہوئی. اور یہ منظر دیکھ رہے تھے سارے صحابہ کرام، سب صحابہ کرام یہ منظر دیکھ رہے تھے. تو یہ ایک اپنی زوجہ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ محبت کا انداز ہے، اور لوگوں کے سامنے بھی ہو سکتا ہے، اس میں پردے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزت دی، اپنی بیوی کو عزت دی سب لوگوں کے سامنے۔ اس کی ایک وجہ اور بھی تھی، وہ یہ بھی تھی کہ لوگ یہ دیکھنے والے تو یہی دیکھ رہے ہیں نا یہ کس کی بیٹی ہے، یہودی سردار کی، اور وہ بھی وہ یہودی جو لڑائی کرتا رہا اللہ کے رسول سے، تو بعض لوگوں کے دلوں میں ہوگا کہ یہ حیی بن اخطب کی بیٹی ہے، تو اللہ کے رسول نے وہ ساری چیزیں نا باہر نکالی صحابہ کے، یہ نہیں سوچنا اب یہ میری بیوی ہے۔ تو حضور نے ان کو عزت دی، پھر ظاہر بات ہے پھر صحابہ کرام نے بھی عزت دی ہے ان کو، امہات المؤمنین میں سے تھی۔ ایک اور بڑی پیاری چیز ملتی ہے مسند احمد میں یا ابن حبان میں، یہ روایت ہے اچھا جب رسول اللہ حضرت صفیہ کے پاس گئے تھے نا تو ان کے چہرے پر نا ایک نیل کا نشان تھا، خضرہ سبز رنگ کو کہتے ہیں، نیل کا ایک نشان تھا۔ حضور نے پوچھا یا صفیہ ما هذه الخضرہ، یہ کیا ہے، یہ نیل کا نشان کیوں ہے؟ فرمانے لگی اللہ کے رسول میں نا اپنے شوہر کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی آپ کے آنے سے چند دن پہلے، ابھی یہ خیبر سے چند دن پہلے کی بات ہے، میں اپنے شوہر کی ران پہ سر رکھ کر لیٹی ہوئی تھی، وَأَنَا نَائِمَةٌ کہ میں لیٹے لیٹے سو گئی، پھر میں نے خواب میں دیکھا فَرَأَيْتُ كَأَنَّ قَمَرًا وَقَعَ فِي حِجْرِي، میں نے خواب میں دیکھا کہ چاند جو ہے وہ ٹوٹ کر میری گود میں آ گیا، چاند جو ہے وہ ٹوٹ کر میری گود میں آ گیا۔ اچانک سے میں اٹھی اور میں نے نا اپنے شوہر کو بتایا کہ میں نے ابھی یہ خواب دیکھا ہے، یہودی تھا وہ شوہر ان کا، میں نے یہ خواب، اس نے حضرت سیدہ حفصہ کے صفیہ کے تھپڑ مارا منہ پر، اب مرد کا تھپڑ تھا وہ تھپڑ مارا، کہتے ہیں تمنینا مالک یثرب، تو تمنا کر رہی ہے کہ یہ مدینہ یثرب والا جو ہے تو اس کی بیوی بنے، تمنینا مالک یثرب، تو مدینے والے کی تمنا کر رہی ہے، چاہت کر رہی ہے، ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے تو شوہر جیسے ہوتا ہے غیرت آ گئی اس کو، انہوں نے تھپڑ مارا، یعنی آپ یہ اندازہ لگائے تعبیر سمجھ گیا وہ یہودی تھا، تعبیر سمجھ گیا وہ، اور وہی ہوا، کچھ دن ہی گزرے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی۔ تو یہ چاند کا ان کی گود میں آنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ تھا، اس لیے انہوں نے اللہ کے رسول کا جو پرپوزل تھا وہ بھی فوراً قبول کر لیا کہ یہ خواب کی تعبیر ہی ہے۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں، یہ ابن حبان کی روایت ہے، فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابغض الناس الیہ، کہتی ہیں مجھے دنیا میں سب سے زیادہ نفرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی۔ قاتل زوجی، حضور نے میرا شوہر قتل کیا، وابی، میرے باپ کو قتل کیا، واخی، میرے بھائی کو قتل کیا۔ کتنے رشتے؟ 3 رشتے، ایک بیٹا رہ گیا وہ ان کی تھی نہیں، اولاد تھی نہیں، باپ، بھائی، شوہر، 3 بندے اللہ کے رسول نے میرے قتل کیے تھے، تو ظاہری بات ہے پھر وہ نفرت ہی ہونی ہے۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں نا حضور کی بڑی نفرت تھی، میرے باپ کو قتل کیا۔ اچھا، فما زال یعتذر الیہ، کہتی ہیں حضور نا بار بار میرے سامنے عذر پیش کرتے رہے، یہ بات کو ذرا سمجھنا ہے، حضور ان کے قتل کے بارے میں میرے سامنے عذر پیش کرتے رہے، اور آپ یہ کہتے رہے ان ابا کی الب علی العرب، تیرے باپ نے سارے عرب کو میرے خلاف کر دیا، تیرے باپ، یہ جو غزوہ احزاب ہے اس کا سرکردہ حیی بن اخطب تھا، تیرے باپ نے سارے عرب کو میرے خلاف کیا، وفعل، اس نے یہ کیا، وفعل، اس نے یہ کیا، میں نے اس لیے اسے قتل کیا، تیرا شوہر ایسا تھا اس لیے وہ قتل ہوا، تیرا بھائی ایسا تھا اس لیے وہ قتل۔ حضور کو کہنے کی ضرورت ہے؟ ویسے صفائیاں پیش کر رہے ہیں اللہ کے رسول اپنی بیوی کو، کہتی ہیں حضور پھر صفائیاں پیش کرتے رہے یہاں تک کہ میرے دل سے وہ باتیں نکل گئیں۔ آپ اندازہ کریں حضور کا اپنی بیوی کے ساتھ رویہ، یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے سوچتی رہے، اس کے دل میں کچھ ہے تو کرتی رہے، نہیں، آپ نے ان کا دل صاف کیا،
آپ عذر پیش کرتے، رسول اللہ ہونے کے باوجود آپ عذر پیش کرتے رہے، حالانکہ کافر تھے وہ، آپ نے ان کے دل میں اپنی محبت پیدا کی۔ تو رشتے ایسے بنتے ہیں نا، تعلق پھر ایسے ہوتا ہے جب دونوں کے دلوں میں محبت ہو۔ اور پھر علماء نے لکھا ہے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ حضور سے بہت زیادہ محبت کیا کرتی تھی۔ اسی دوران میں ایک بڑا معروف مشہور اور اہم واقعہ بھی پیش آتا ہے کہ حضور کو ایک عورت دعوت دیتی ہے جس کا نام ہے زینب بنت حارث، اور وہ دعوت دیتی ہے آپ کو گھر میں کھانے کی۔ اللہ کے رسول اس دعوت کو قبول فرما لیتے ہیں اور آپ ان کے گھر کھانا کھانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے اہل کتاب کی دعوت قبول کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ کھانا حلال کا ہونا چاہیے، کوئی حرام چیز اس کے اندر نہ ہو۔ جس دسترخوان پر شراب پڑی ہو اس دسترخوان پہ کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔ وہ تو شراب پیتے ہیں نا، تو اگر وہ پڑی ہے تو پھر نہیں، حلال چیزیں پڑی ہیں، چاہے ان کا ذبیحہ بھی ہے، اہل کتاب کا ذبیحہ اللہ نے قرآن میں حلال کیا ہے، غیر اللہ کے نام پر نہیں ہونا چاہیے، ویسے ذبح ہو غیر اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا گیا ہو۔ حضور نے دعوت کو قبول کر لیا، آپ گئے کھانا کھانے کے لیے، اس نے زہر ملا رکھا تھا، ایک لقمہ حضور نے منہ میں ڈالا ہے، پھر وہ آپ نے نکال دیا، آپ نے کہا اس گوشت نے مجھے بتایا ہے، گوشت نے مجھے بتایا ہے اس کے اندر زہر ہے۔ اس کو بلایا، اس کو پوچھا شاید زہر ڈالا ہے؟ کہتے ڈالا ہے۔ کہا کیوں ڈالا ہے؟ کہنے لگی ہمارے بڑے بندے آپ نے قتل کر دیے، ہمارے کئی بندے آپ نے قتل کر دیے، اور میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اگر تو اس زہر کا اثر آپ پر ہو گیا اور آپ فوت ہو گئے تو آپ نبی نہیں ہیں اور ہماری آپ سے جان چھوٹ جائے گی، اور اگر آپ بچ گئے تو پھر ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ واقعی آپ نبی ہیں، آپ کوئی عام شخص نہیں ہے۔ تو میں ایک تو بدلہ لینا چاہتی تھی، اوپر سے آپ کو چیک کرنا چاہتی تھی واقعی میں آپ نبی ہیں، لیکن اسلام پھر اس نے قبول نہیں کیا۔ پھر حضور نے کہا دیگر جو یہودی ہیں قلعے والے ان سے پوچھو کیا وہ بھی اس میں شامل ہیں؟ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہاں ہمیں بھی پتا تھا اس کھانے میں زہر ملایا گیا ہے۔ تو یہ صرف اس ایک عورت کا کام نہیں تھا، یہ ان سارے یہودیوں کا کام، ان کی شرارتیں نہیں ختم ہوتی۔ حضور نے اس کو معاف کر دیا، حضور کی ذات کا مسئلہ تھا، آپ نے اسے کچھ نہیں کہا۔ لیکن ایک صحابی جو کہ ایک دو لقمے کھا چکے تھے، بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شہید ہو گئے اس زہر کی وجہ سے۔ جب یہ شہید ہو گئے پھر آپ نے ان کے قصاص کے طور پر اس عورت کو قتل کر دیا، پھر آپ نے نہیں چھوڑا، اپنے لیے آپ نے اسے معاف کر دیا تھا، لیکن صحابی کے قتل کی وجہ سے آپ نے اسے قتل کر دیا۔ حضور نے اپنے آخری وقت میں یہ فرمایا تھا یا عائشہ، اے عائشہ میں نا ابھی اپنے گلے میں اپنے جسم میں اس زہر کا اثر دیکھ رہا ہوں اکلت بخیبر، جو ہم نے خیبر میں کھایا تھا، جو میں نے خیبر میں کھایا تھا، اس کا تھوڑا سا اثر میں دیکھ رہا ہوں، اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میری جو شارگ ہے وہ کٹ رہی ہے اس زہر کی وجہ سے۔ اصل میں یہ ہوتا ہے ایسے ہے کہ جیسے کوئی پرانا زخم ہو تو وہ موت کے قریب یا کوئی اور ایکسیڈنٹ کے قریب وہ بھی تازہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا اثر تھا کہ وہ جب آخری وقت تھا حضور کا تو یہ والا جو اثر تھا وہ بھی آپ کو محسوس ہوا، لیکن یہ کہنا شاید مناسب نہ ہو کہ حضور اس زہر کی وجہ سے شہید ہوئے، فوت ہوئے، اور یہ کہنا کہ حضور شہید ہیں یہ بھی جملہ بہرحال ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے قرآن مجید کا اسلوب، اگر آپ پورا قرآن دیکھیں تو کہیں بھی کسی رسول کو شہید نہیں کیا گیا، قتل نہیں کیا گیا، ہمیشہ قتل انبیاء ہوئے، یقتلون الانبیاء۔ یہودیوں نے کن کو قتل کیا؟ انبیاء کو۔ رسول نہیں قتل ہوتا، رسول تو اللہ اس کو بچا لیتا ہے، باقی سب کو مار دیتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی مثال، ہود علیہ السلام کی مثال، صالح علیہ السلام کی مثال، لوط علیہ السلام کی مثال، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں سے اللہ تعالیٰ نے نکال لیا، اور سب سے بڑی مثال عیسیٰ علیہ السلام، اللہ نے شہید نہیں ہونے دیا ان کو۔
معجزاتی طور پر اللہ نے اٹھا لیا ان کو. اس لیے پورے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ رسول شہید ہوئے. رسول شہید ہونے کے لیے نہیں آیا کرتا. ٹھیک ہے, یہ اللہ کا سفیر ہے, اللہ کا پیغمبر ہے, یہ حجت قائم کرتا ہے. اس لیے جب وہ رسول کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ رسول کو بچا لیتے اور ان کو قتل کر دیتے, ان کو مار دیتے. اس لیے کتنی کوششیں کی انہوں نے قتل کرنے کی, حضور قتل نہیں ہوئے. تو اب ہم یہ کہیں خود ہی اپنی طرف سے اللہ کے رسول کو شہید کیا گیا, اور کسی رسول کو شہید نہیں کیا گیا. اللہ کی سنت ہی نہیں ہے یہ. اللہ اپنے رسولوں کو شہید نہیں کرواتا تاکہ وہ کہیں دیکھو ہم نے شہید کر دیا. یہودی نہیں کہتے کہ ہم نے تمہارے نبی کو قتل کیا, ہم خود ہی کہے جا رہے ہیں ہمارے نبی کو یہودیوں نے قتل کیا. یہ تو پھر وہی بات ہوئی نا کہ یہودیوں نے ہمارے نبی کو قتل کیا, زہر تو انہوں نے کھلایا تھا. تو زیادہ مناسب یہی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طبعی موت اس دنیا سے گئے ہیں. ہاں, اس نزا کے عالم میں وہ درد بھی تازہ ہو گیا, وہ بھی محسوس ہوا, لیکن اس کی وجہ سے آپ بیمار ہوئے اور وہی وجہ بنی آپ کی موت کی, یہ بہرحال مناسب نہیں ہے. قتل ہوئے ہیں انبیاء, رسول قتل نہیں ہوئے. چلیں جی, یہاں تک ہمارا جو خیبر ہے اس کا سارا موضوع جو ہے الحمدللہ سمٹ گیا ہے. انشاءاللہ اگلی دفعہ باقی بات کریں گے. جزاکم اللہ. کیا ہوا تھا, کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں, جو لڑائی کرنے کے لیے آئے تھے وہ قتل ہوئے تھے, باقی سارے تو زندہ تھے. وہ کام کرنے کے لیے حضور نے ان کو چھوڑ دیا وہاں پر. آپ کا طے یہ ہوا کہ اس زمین کو آپ لوگ سنبھالیں, کاشتکاری کریں, جو سال کے بعد اناج ہوگا آدھا آپ کا آدھا ہمارا. زندہ چھوڑ دیے تھے.